السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عبدالغفار حسن صاحب ہیں جو مختصر الفاظ میں ان کا میں تعارف کرانا چاہوں گا۔ آپ نے بہت طویل سیاسی اور مذہبی سفر جو ہے اپنی زندگی میں کیا ہے۔ مدینہ یونیورسٹی میں تقریباً 17 سال حدیث کے پروفیسر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس سے پہلے بھی جماعت اسلامی کی جو سیاسی زندگی ہے، مولانا مودودی مرحوم کے ساتھ ان کی اچھی خاصی وابستگی رہی، اور نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان کے مقام تک بھی آپ پہنچے۔ لیکن وہ جماعت کے ساتھ جو حادثہ ہوا اختلافات کی وجہ سے، تو یہ بھی جماعت سے اپنے نقطہ نظر کی بنیاد پر علیحدہ ہوئے، اور پھر تدریس اور علمی خدمات کو اپنا میدان بنایا۔ تو یہ 17 سال مدینہ یونیورسٹی بھی پڑھاتے رہے، اور اس کے بعد جب یہاں واپس پاکستان تشریف لائے تو اسلامی نظریاتی کونسل کے یہ رکن منتخب ہوئے، پچھلے سال ہی ریٹائر ہوئے ہیں۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں بھی بہت ہی اچھا حافظہ عطا فرمایا ہے۔ تو بہت سی ایسی باتیں ان سے سننے میں آتی ہیں جو شاید بچپن کی یا جوانی کی جو ان کی باتیں ہیں اور اچھی طرح ازبر ہیں۔ تو آج انشاءاللہ مولانا صاحب ہمارے سامنے طلاق کے مسائل پر بھی گفتگو فرمائیں گے۔ اس سلسلے میں آپ کے پاس کوئی سوال ہوں تو وہ بھی آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتی جائیے، انشاءاللہ یہ اس کا بھی جواب آپ ہمیں دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ آج کی مجلس میں گفتگو کرنے کے لیے جو عنوان دیا گیا وہ ہے طلاق کے مسائل۔ طلاق سے پہلے نکاح کا دور آتا ہے، مرحلہ آتا ہے، تو نکاح کے بارے میں یہ کچھ کہنا ضروری ہے۔ بعض اہم مسائل ایسے ہیں جن کا تذکرہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے طلاق کے مسائل یا نکاح کے مسائل بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کے سامنے خاندانی زندگی، خاندانی نظام جو ہے اس کی اہمیت کو بتایا جائے۔ اس کی تمہیداً کچھ کہنا پڑے گا۔ قرآن مجید نے سے ایک مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے مضامین بنیادی 3 ہیں: اصلاح عقائد، اصلاح اعمال اور اخبار الغیب۔ اخبار الغیب کا مطلب ہے یعنی ماضی کے واقعات اور مستقبل کے لیے پیشین گوئیاں، اور اصلاح عقائد کی ماتحت 3 عنوان آتے ہیں: ایمان باللہ یعنی توحید، ایمان بالرسالت یعنی اتباع سنت، اور ایمان بالآخرت۔ یہ 3 عنوان ہیں۔ اصلاح اعمال کے ماتحت 2 عنوان ہیں: اخلاق اور احکام، یعنی احکام و قوانین۔ احکام و قوانین کے ماتحت پھر ذیلی عنوانات ہیں: اسلام کا عبادت کا نظام، عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ سب عبادت کے ماتحت جو عنوانات ہیں۔ دوسرا عنوان ہے معاشرت، یعنی خانگی زندگی، گھریلو زندگی، زوجین کے تعلقات آپس میں کیسے ہوں۔ اس کے بعد عنوان ہے معیشت، سیاست، صلح و جنگ کے قواعد، بین الاقوامی تعلقات۔ یہ گویا کہ خلاصہ ہے جو قرآن مجید میں مضامین بیان ہوئے ان کا۔ اب یہاں قابل غور بات یہ ہے، قرآن مجید میں
اصلاح عقائد پر بڑا زور دیا گیا ہے، یہ مضمون مفصل بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2 اخبار غیب یعنی پچھلے واقعات عبرت کے لیے بیان کیے گئے ہیں، لیکن عملی زندگی سے متعلق جس عنوان کو زیادہ اپنایا گیا ہے وہ معاشرت ہے۔ معاشرت یعنی خاندانی زندگی، خاندانی زندگی، خاندانی نظام اسلام کا کیا ہے۔ اس بارے میں قرآن میں نہ صرف یہ کہ اصول اور کلیات بیان کیے گئے ہیں، بلکہ جزیات اور فروع بہت سی اہم جزیات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ قابل غور بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سیاست ہے، مثلا سیاست کے بارے میں چند اصول بتا دیے گئے ہیں، امرہم شورا بینہم، مثلا معیشت کے بارے میں کچھ بنیادی اصول بیان کر دیے گئے ہیں، ربا کی حرمت، زکوٰۃ کا کیا ہوا حکم یہ بیان کیے گئے ہیں، لیکن اصول ہیں، جزیات نہیں ہیں، جزیات حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ لیکن یہ جو ہے معاشرت کا معاملہ، تو معاشرت کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اصول اور کلیات کے ساتھ ساتھ جزیات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ دوسرے پارے میں تقریباً آدھا پارہ جو ہے اس میں نکاح و طلاق کے مسائل ہیں، رضاعت کے مسائل ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد آل عمران میں حضرت مریم ان کی والدہ کا تذکرہ ہے، اس سے کئی مسائل نکلتے ہیں۔ پھر تیسری صورت ہے سورہ نساء، کہ نام سورہ نساء ہے، اس میں بڑے اہم مسائل ہیں خواتین کے بارے میں اور نکاح اور طلاق کے بارے میں، اور دوسرے مسائل بڑے اہم ہیں۔ اس کے بعد سورہ مائدہ ہے، سورہ مائدہ میں بھی کچھ مسائل ہیں، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کا مسئلہ ہے، اسی طرح اور بعض مسائل ہیں اہم۔ پھر سورہ اعراف ہے، سورہ اعراف میں حضرت آدم حضرت حوا کی پیدائش کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ، وہاں بھی کچھ مسائل نکلتے ہیں، مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سورہ مریم ہے، یہ پورا ایک مفصل رکوع ہے حضرت مریم کی پیدائش کے بارے میں اور ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے الوہیت کا انکار کے بارے میں۔ اس کے بعد پھر سورہ قصص ہے، جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں صاحبزادیوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ نمل ہے، جس میں ملکہ سبا کا ذکر ہے، وہاں بھی مسائل بہت سے نکلتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی اہم صورت خواتین کے بارے میں سورہ نور ہے، سورہ نور کے اندر وہ تفصیل سے احکام دیے گئے ہیں اور بتایا گیا گھر کا پردہ کیسے ہونا چاہیے، گھر میں کیسے رہنا چاہیے خواتین کو، اور دوسرے اہم مسائل ہیں جن کا ذکر سورہ نور میں ملتا ہے۔ پھر یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ سورہ نور جو ہے وہ خواتین کو، عورتوں کو پڑھانا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ احزاب ہے، سورہ احزاب میں بھی مسائل بیان کیے گئے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ اس کے بعد پھر آخر میں 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ ہے، سورہ مجادلہ میں حضرت خولہ کا ذکر ہے، قسم اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اس میں کفارہ زہار کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ 28ویں پارے کے آخر میں سورہ طلاق ہے، اس کو نساء صغریٰ بھی کہا جاتا ہے، اس میں طلاق کے احکام ہیں۔ اس کے بعد سورہ تحریم ہے، سورہ تحریم میں یہ احکام بیان کیے گئے ہیں۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ سورہ طلاق اور سورہ تحریم میں فرق یہ ہے کہ سورہ طلاق کے اندر میاں بیوی کے درمیان اگر بغض ہو جائے، نفرت پیدا ہو جائے، اس کا علاج بتایا گیا ہے، اور سورہ تحریم میں اگر محبت میں غلو پیدا ہو جائے تو اس کا علاج بتایا گیا ہے۔ آخر میں پھر سورہ لہب ہے، جس میں انجام بتایا گیا اس عورت کا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے۔ یہ گویا کہ اسے تفصیل سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ اہمیت عملی زندگی سے متعلق جو عنوان ہے وہ معاشرت کا عنوان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
بنیادی وحدت ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اگر گھر خراب ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے، دو خاندانوں پر پڑتا ہے، ان کے کئی برادریوں پر پڑتا ہے، اور اس سے فساد نمایاں ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں شروع میں پہلے پارے میں ہاروت ماروت کا ذکر آتا ہے، تو وہاں فرمایا گیا ہے تعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ وہ ہاروت ماروت سے سیکھتے تھے ایسا علم، ایسا فن جس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے۔ مطلب یہ ہے جدائی ڈالنا میاں بیوی کے درمیان شیطانی کام ہے۔ یہ ہر وہ عورت، اس کو ڈائن کہتے ہیں عام طور پر، ایسی عورتیں جو کہ میاں بیوی اتنا فساد پھیلاتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ لعنت کی مستحق ہیں۔ اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابلیس جب بیٹھتا ہے اپنے عرش پر اور لوگوں سے پوچھتا ہے، اپنے چیلوں سے، اپنے کارندوں سے، کارکنوں سے، کہ لاؤ بتاؤ تم نے کیا کیا ہے، کتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہے؟ تو ایک کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں آدمی حج کے لیے جا رہا تھا، میں نے اس کو روک لیا، کہا اچھا بڑا کام کیا، اچھا خیر بیٹھ جاؤ۔ پھر اس کے بعد پوچھتا ہے دوسرے سے، کیا کیا تم نے؟ کہا میں نے نماز سے روک دیا۔ تیسرے نے کہا میں نے فلاں کام سے روک دیا۔ کیا کوئی کام تو کچھ نہیں ہے، سب ایسے ہی کام نہیں۔ پھر ایک کھڑا ہو، اس نے کہا کہ میں نے بڑا کام کیا شاندار۔ کیا کام کیا ہے؟ میں نے یہ کام کیا ہے کہ ایک گھر میں میاں بیوی رہتے تھے بڑی محبت سے، بڑی الفت تھی آپس میں، ایک دوسرے کی چاہت تھی، کہ میں نے ایسا ڈورا ڈالا، ایسا فتنہ برپا کیا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے دیکھنے کے روادار نہیں ہیں۔ یہ سن کر ابلیس لعین دے کھڑا ہو جاتا ہے، گلے سے لگاتا ہے، ہاں یہ ہے وہ کام جو کرنے کا تھا تو نے کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو شیطانی قوتیں ہیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ خاندانی زندگی تباہ ہو جائے۔ جتنے بھی غیر مسلم فرما روا یہاں آئے ہیں، جو ان کے اثر میں ہیں، ان سب کا یہی منشا ہے کہ خاندانی زندگی کو تباہ کیا جائے۔ اس لیے قرآن مجید نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے۔ یہ تو تمہیدی طور پر یہ پہلی بار بتائی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے جو ضروری بتانے کی ہے، وہ کہ اسباب اختلاف کیا ہیں۔ جو مسائل آگے بیان ہو رہے ہیں اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، مختلف فقہاء کا، محدثین کا، ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ تو آدمی حیران ہوتا ہے بعض دفعہ یہ اختلاف کیوں ہے، لیکن اصل میں یہ مستقل مضمون ہے اسباب اختلاف۔ اس کو بیان کرنا اس وقت ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن یہ اختلاف قابل برداشت ہے۔ اختلاف دو قسم کا ہوتا ہے، ایک اختلاف وہ ہے جو خیر القرون میں ہوا ہے، فقہی مسائل میں، عملی مسائل میں، یہ اختلاف جو ہے قابل برداشت ہے، یہ راجح مرجوع کا اختلاف ہے، یہ حق و باطل کا اختلاف نہیں ہے۔ راجح مرجوع کا مطلب یہ ہے کہ 60%، 70% اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ یہ صحیح ہے، لیکن ساتھ ہی اس بات کا بھی احتمال ہے 30%، 20% اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن راجح کو پر عمل کریں گے، مرجوع کے بارے میں معاملہ اللہ کے حوالے کریں گے۔ اس بنا پر یہ اختلاف جو ہے خیر القرون میں رہا ہے۔ تو خیر القرون میں جن مسائل میں اختلاف رہا ہے ان میں سختی برتنا، فتوے دینا کفر کے یا فسق و فجور کے یا گمراہی کے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جس سے پھر بڑا فتنہ پڑتا ہے، کچھ صحابہ کرام کی شخصیتیں جو ہیں وہ زد میں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد تو لہذا ضروری ہوا معلوم کیا جائے کہ کون سا اختلاف ہے جو قابل نفرت ہے۔ وہ اختلاف ہوا ہے جو کہ خیر القرون کے بعد پیدا ہوا ہے۔ بہت سی بدعات پیدا ہو گئی خیر القرون کے بعد، تو ایسی بدعات جو ہیں وہ قابل نفرت ہیں، لیکن ان کی اصلاح کے لیے بھی بڑی حکمت کی ضرورت ہے۔ وہاں بھی یہ نہیں ہے کہ آدمی سختی سے کام کرے، فتویٰ دے، بلکہ وہاں بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ دعوت دینی ہوگی۔ یہ دوسری بات تھی جو میں نے عرض کر دی۔ اس کے بعد نکاح کے بارے میں، مقاصد نکاح کیا ہیں؟ تو قرآن مجید میں آتا ہے من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔
یہاں فرمایا من آیات بھی اس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اس نے پیدا کی تمہارے لیے تمہارے میں سے جوڑے پیدا کیے. یہ مقصد ہے. یہ اگر یہ مقصد حاصل ہونا چاہیے اس کی کوشش کرنی چاہیے. اگر یہ حاصل نہ ہو تو پھر طلاق کا مرحلہ آتا ہے. تو نکاح کے سلسلے میں اس آیت کی تشریح میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں ایک لطیف بات ہے من آیات ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، یعنی خواتین جو عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی طرح ہیں. من انفسکم ازواجا، ان کی جبلی سے پیدا کیا گیا ہے. آدم سے حوا پیدا ہوئی اور پھر آدم اور حوا کے ملاپ سے پھر ساری مخلوق پیدا ہوئی. یہ گویا کہ الگ چیز نہیں ہے، بلکہ پہلے یہ حالت تھی اسلام سے پہلے کہ عورتوں کو بڑا حقیر سمجھا جاتا تھا. یہاں تک کہ جیسا کہ تاریخ میں آتا ہے، علامہ شبلی نے مقالات میں لکھا ہے کہ سن 15 عیسوی میں برطانیہ میں ایک اجتماع ہوا مفکرین کا، دانشوروں کا، یہ سوچنے کے لیے عورت کی حیثیت کیا ہے، کیا اس کو حیثیت دیں، کیا مرتبہ دیں. تو بڑے بحث کے بعد، بہت بحث مباحثے کے بعد طے کیا ہاں عورت جو ہے یہ جاندار چیز ہے، جان رکھتی ہے، جان دیا جانور ہے، مطلب یہ جان رکھتی ہے بس، اس سے زیادہ نہیں. آج وہی برطانیہ جو ہے بہت زیادہ اعلان کر رہا عورت کی آزادی کا، لیکن اتنا بڑھایا کہ اس کو کتنا بنا دیا. تو بہرحال یہ آیت جو ہے اس میں یہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، یہ مقصد بتا دیا ہے سکون. یعنی مرد جب دنیا کے ہنگاموں سے فارغ ہو کر دنیا کے کاروبار سے فارغ گھر پہنچے تو اسے ایک گوشہ عافیت، ایک گوشہ سکون حاصل ہو. یہ مقصد ہے نکاح کا. لیکن اگر مرد بھی باہر جائے اور عورت بھی سیر سپاٹا کرتی پھرے تو ظاہر بات ہے یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. یہ گویا کہ تمہید تھی اس بات کی کہ نکاح کی اہمیت کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ آیات جو قرآن مجید میں آتی ہیں نکاح کے وقت پڑھی جاتی ہیں، مستحب ہے پڑھنا ان کا. مثلا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ آیت پڑھی جاتی ہے. یہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تینوں آیتوں میں 2 دفعہ اتقوا اللہ کا لفظ آیا. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تقویٰ جو ہے، تقویٰ جو دل میں پیدا ہوتا ہے، حضور نے فرمایا تقویٰ ہا ہونا اشارہ الی صدرہ. یہ تقویٰ جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر شوہر جو ہے اپنی بیوی پہ ظلم نہیں کر سکتا، اور نہ بیوی جو ہے شوہر سے خیانت کر سکتی ہے. اور یہ تعلقات ایسے ہیں میاں بیوی کے کہ اس میں آدمی جو ہے ڈنڈا نہیں استعمال کر سکتا، کوئی ماشاء اللہ یہاں نہیں چل سکتا. یہ صرف خوف خدا جو ہے اس کے ذریعے سے آدمی جو ہے اپنے گھر کو سنبھال سکتا ہے. تو یہ اس لیے فرمایا 4 آیتوں میں 4 دفعہ اتقوا اللہ آیا ہے. اتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تم پر نگراں دیکھ رہا ہے ہر وقت. رات کا اندھیرا ہو، دن کی روشنی ہو، ہر حالت میں دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. اگر یہ ایمان پختہ ہو تو ہمارے گھر جنت بن جائیں. تو یہ گویا تمہید تھی. اب اس کے بعد نکاح کا سب سے بڑے بہت سے مسائل ہیں نکاح کے. یہاں صرف ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. وہ مسئلہ ہے کہ نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے یا نہیں. تو نکاح کے لیے ولی کا ہونا راجح مسلک جو ہے قوی، جہاں تک میں نے غور کیا دلائل کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ ولی ہونا چاہیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا نکاح الا بولی، نہیں ہے نکاح مگر ولی کے ذریعے. دوسری حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. قالت 3 مرات. یہ روایت ابو داؤد کی ہے، مسلم احمد کی ہے اور دوسری کتابوں میں ہے. تقریباً 30 صحابہ سے یہ حدیث روایت آئی ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ولی کا ہونا ضروری ہے. اس میں حکمت یہ ہے
کہ مرد جو ہے وہ باہر کے حالات کو جانتا ہے، گھر کے حالات کو جانتا ہے، مردوں کے حالات کو جانتا ہے، جو مخطوب ہے اس کو بھی جانتا ہے، تجربہ ہے، اس کا علم ہے، وسیع ہے، وسیع نظر ہے، اور عورت لڑکی نو عمر ہے، نہ تجربہ کار ہے، ہو سکتا ہے وہ جذبات کے رو میں آ کر غلط فیصلہ کر لے، اس لیے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی یاد رہے کہ اگر ولی جو ہے وہ زبردستی اصرار کرے کسی وجہ سے، اسی حدیث میں آتا ہے کہ لڑکی اگر باکرہ ہے تو اس کا اذنھا سماعتھا، اس کی اجازت جو خاموشی ہے اس کی، اگر سیب ہے تو اس کے بارے میں فرمایا ان تستعمر، سے پوچھا جائے باقاعدہ اس زبان سے کہے کہ ہاں مجھے پسند ہے، میں راضی ہوں۔ کہ گویا کہ سب آداب بتائے گئے ہیں، یہ مسائل ہیں نکاح کے، اور ولی کے ساتھ دو گواہ کا ہونا بھی ضروری ہے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ بہرحال اور خود یہ قرآن مجید کے موافق ہے ولی کا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، اس بنا پر ضروری ہے یہ بات کہ مرد جو ہے وہ رکھوالا ہے، خرچ کرتا ہے، اور اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، لہٰذا کچھ اختیارات بھی اس کے ساتھ ہونے چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نکاح کے بارے میں، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تفعلوا تکن فتنۃ وفساد عریض۔ میرے خیال میں مطلب سمجھ آ گیا ہوگا۔ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ فزوجوہ وان لم تفعلوا تکن فتنۃ وفساد عریض، رواہ الترمذی وغیرہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج کل جو جہیز کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جہیز کی وجہ سے عورتیں بہت سی بڑی عمر کی ہو جاتی ہیں لیکن ان کی شادی نہیں ہوتی، یہ غلط بات ہے، جہیز ضروری نہیں ہے، حسب استطاعت دیا جا سکتا ہے، دینا منع نہیں ہے، کہ اس میں تکلف کرنا، اس میں غلو کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اسی طرح مہر میں غلو کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں مہر ثابت ہے، مہر تو ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا ایک شخص کو کہ بھئی مہر کے لیے کچھ لاؤ، کچھ ہے تمہارے پاس؟ میں کچھ نہیں میرے پاس۔ کہا ایک لوہے کی انگوٹھی لے آؤ، کچھ تو لے آؤ۔ کہا کچھ بھی نہیں ہے، میں کہاں سے لے آؤں؟ فرمایا اچھا حل معک من القرآن، کیا تم قرآن کے حافظ ہو، کچھ قرآن جانتے ہو؟ ہاں میں جانتا ہوں، قرآن یاد ہے۔ کہ وہی سنا دینا، بتا دینا بیوی کو سمجھا دینا، اپنے پڑھا دینا قرآن مجید، یہی کیا ہے مہر ہو جائے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ مہر جو ہے اس میں غلو کرنا، اسے جہیز وغیرہ رسم و رواج میں غلو کرنا، جس کی وجہ سے آج کل آپ دیکھتے ہیں رسم و رواج کی وجہ سے بہت سی لڑکیاں جو ہیں گھروں میں وہ 30 برس 35 برس 40 برس کی ہو جاتی ہیں لیکن رشتے نہیں ہوتے، جس سے بڑا فتنہ پھیلتا ہے اور یہ مایوسی پھیلتی ہے۔ یہ تو گویا نکاح کا مسئلہ تھا، میں نے بتا دیا۔ اب طلاق کا مسئلہ ایک آتا ہے، اب اس کے بارے میں دوسرے طرف سے جو جواب ہیں اس کے، وہ لمبا مسئلہ ہے، زیادہ وقت کیا ہو گیا وہ۔ اب یہ بعد نے یہ کہا ہے کہ یہ حضرت عائشہ نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے، لہٰذا راوی کا فتویٰ اس کی رائے اور روایت میں اختلاف ہو تو اس صورت میں رائے کو مقدم سمجھا جائے گا۔ ہو سکتا ہے حضرت عائشہ کوئی ناسخ مل گیا ہو، کہ یہ احتمال ہے صرف۔ صحیح مسلک یہ ہے کہ اگر روایت میں اور راوی کی رائے میں اختلاف ہو جائے، بعد میں راوی جو ہے وہ فتویٰ ایسا دے دے جو روایت کے خلاف ہے، ایسی صورت میں روایت مقدم ہوگی، حدیث مقدم ہوگی، رائے مقدم نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتا ہے لعلہ نسیہ، ہو سکتا ہے وہ بھول گیا ہو، اس نے بھول گیا اپنی روایت کو، اور اس لیے محدثین نے، خطیب بغدادی نے اور اس سے پہلے بیہقی نے اور دوسروں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے حدث نسیہ و حدث و نسیہ، یہ نام ہے کتاب کا، یعنی ایسے راویوں کا نام جنہوں نے حدیث بیان کی پھر بعد میں بھول گئے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے، انسان پر طاری ہوتا ہے، لہذا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو وہ رد نہیں کیا جا سکتا، راوی کی رائے کو اس کے فتوے اور حدیث کے خلاف ہے، اس کی اپنی روایت کردہ روایت کے خلاف ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اس کی رائے کو۔
بہرحال یہ اس قسم کے اور بھی بہت سے سوالات ہیں اس بارے میں، لیکن پھر یہ مسئلہ لمبا ہو جائے گا. یہ خلاصہ بتا دیں کہ راجع مسلک جو ہے وہ ولی کا ہونا ضروری ہے، لیکن ولی جو ہے جبر نہیں کر سکتا. اگر لڑکی جو ہے نا وہ کراہت کر رہی ہے، نفرت کر رہی ہے کسی معقول وجہ کی بنا پر، ایسی صورت میں جبر کرنا یہ ولی کے لیے جائز نہیں، گناہگار ہوگا وہ. اور سب سے بڑا طلاق کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے طلاق ثلاثہ کا. آج کل رواج یہ جہالت کی بنا پر کہ طلاق دے دی جاتی ہے، بس غصہ آیا میاں صاحب کو، طلاق طلاق طلاق، بس ختم. بچے رو رہے ہیں، بچے پریشان ہیں. میرے پاس کئی وہ لوگ آتے ہیں، بہت سے لوگ آتے ہیں راول پنڈی سے، فیصل آباد سے، کہاں سے، کہتے ہم کیا کریں، غصے میں طلاق دے دی. ان کا غصے میں دیتے ہیں، خوشی کون دیتا ہے اور کہاں میں دیتے ہیں؟ غصے سے دیتے ہیں، غصے میں غصہ برداشت بھی کرنا چاہیے نا. کہ میاں صاحب کو غصہ آ گیا تب بس ایڈ ہے، بیوی نے ذرا نمک زیادہ کر دیا سالن میں، غصہ آ گیا، ذرا کھانے میں دیر کر دی، غصہ آ گیا، اور بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں غصہ آ جاتا ہے. تو غصے کو برداشت کرنا چاہیے. میں سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں خدا کا غضب ہے یہ کہ تم نے تین طلاق دے کے سوچا بھی نہیں بچوں کا کیا بنے گا، بیوی کیا بنے گا، تمہارا کیا بنے گا، کیا ہوگا بعد میں. تو میں سمجھاتا بھی ہوں اور ساتھ ڈانٹتا بھی ہوں ان کو. میں کہتا ہوں غصے کی حالت میں طلاق تو ہو جائے گی، غصہ ہو کیسی ہو. ہاں ایسے طلاق اقرا کی حالت میں طلاق نافذ نہیں ہوتی. اگر طلاق اقرا کیا جائے مرد پر، زبردستی کی جائے، طلاق جب نہیں سال نافذ ہوگی. جب وہ سکران ہو، نشے کی حالت میں ہو تو اس کی طلاق نہیں ہوگی، نافذ نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ مذاق سے بھی طلاق دے تو طلاق ہو جائے گی. یہ حدیث میں آتا ہے 3 چیزیں جو ہیں وہ واقع ہو جاتی ہیں، نکاح اور طلاق اور عشق. تو لہذا اس صورت میں معلوم یہ ہوا کہ یہ نکاح جو ہے، یہ طلاق جو ہے اصل میں اپنی جگہ پر یہ 3 نہیں ہوں گے، 1 ہوگی. یہ اختلافی مسئلہ، بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے یہ. اور یہ مسئلہ جو ہے آج کل جو ہے فرقہ وارانہ ذہنیت کا شاہکار بن گیا ہے. یعنی ایک فرقہ ہمارے ہاں جو زور دیتا ہے کہ نہیں 3 طلاقیں ایک وقت کی، ایک مجلس کی 3 ہی ہوں گی، اور دوسرے کہتے نہیں ایک ہی ہوگی. تو لہٰذا اس طرح مناظرے اور رسالے چھپتے ہیں، ایک امتیازی مسئلہ بن گیا ہر ایک کا. لیکن میری کوشش یہ ہے کہ کسی فرقہ وارانہ ذہنیت سے بالا تر ہو کر حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سلفی، ان سب سے بالا تر ہو کر سوچا جائے، غور کیا جائے. کیونکہ یہ جتنے مذاہب مسالک ہیں، جتنے نام ہیں، یہ سب بعد میں آئے ہیں، ہم ان سے بحث نہیں ہے. یہ فقہ سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن فقہ جو ہے وہ قرآن حدیث کے مقابلے میں اس کی حیثیت جو ہے بات کی ہے. اصل مقدم جو قرآن اور حدیث ہے، لیکن فقہاء کرام سے استفادہ کیا جا سکتا ہے ان کے اجتہاد سے. لیکن یہ فرق ہے، مسائل اجتہادیہ میں جو ہے اختلاف ہو سکتا ہے، تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن جو مسائل ہیں ایسے جن کا تعلق نصوص سے ہے، منصوص ہیں قرآن حدیث میں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ اصل چیز ہے. اب اس کی مثال یہ ہے، جیسے مشہور مسئلہ ہے مفقود الخبر. کسی عورت کا شوہر گم ہو جائے، پتہ نہیں چلتا، اب کیا کریں گے اس میں؟ اب اس میں ایک مسلک تو یہ بات فقہا کا، تو وہ جب تک کہ طلاق نامہ نہ آئے اس کے شوہر کی طرف سے کہیں سے، یا اس کی موت کی خبر نہ آئے، اس وقت تک وہ نکاح نہیں کرے گی. حتیٰ کہ بعض فقہا نے کہا کہ 90 سال انتظار کرے. یہ تو خیر ایسی بات ہے، احتیاطاً کہہ دی ہے، مطلب نکاح ہی نہ کرے، یہ مطلب اس کا ہے. امام شافعی بھی یہی کہتے ہیں انتظار کرے. اب اتنا لمبا مطلب یہ ہے کہ اب یہ مسئلہ جو ہے، کتنی عورتیں بوڑھی ہو جائیں گی، مر جائیں گی شوہر کے انتظار میں، مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ حضرت عمر نے اجتہاد کیا، انہوں نے کہا کہ 4 سال کی مدت ہے، بس 4 سال انتظار کرے، تو 4 سال کے بعد پھر 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزارے، شوق منائے شوہر کا کہ مر گیا وہ، اور پھر نکاح کر لیا. یہ حل بتا دیا ہے. اسی حل کا مولانا شفیع تھانوی نے کتاب لکھی ہے
الحیلۃ الناجزہ للحلیلۃ العاجزہ، یہ کتاب لکھی اس میں انہوں نے حل کیا ہے. یہاں حنفی مسلک کے بجائے انہوں نے مالک کا مذہب لے لیا ہے. امام مالک کا فتویٰ یہی ہے. معلوم یہ ہوا کہ ایک ہی مسلک پر نہیں چل سکتے آپ، دل فراخ ہونا چاہیے، وسیع ہونا چاہیے، مقید نہیں ہونا چاہیے. وہ خود بلکہ پاکستان کے اندر، پاکستان میں اسلامی نظام آئے کہ جہاں چاروں فقہ جو ہیں اور ظاہری اور دوسرے ائمہ سب کی فقہ کو سامنے رکھنا ہوگا. صرف ایک فقہ نہیں چل سکتی. اگر ایک فقہ چلائیں گے تو یہ مسئلہ جیسے آپ یہ مسئلہ آ گیا ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ اب یہاں مفقود خبر کے بارے میں کیا رائے ہے. اسی طرح یہ جو مسئلہ ہے کہ 3 طلاقیں جو ہیں، 1 طلاق ہوگی، یہ 2 یا 3 ہوں گی، اس بارے میں اختلاف ہے. 3 قول ہیں اس بارے میں. ایک قول تو یہ ہے کہ 3 ہی واقع ہو جائیں گی. جب اس نے کہا طلاق طلاق طلاق، تینوں واقع ہو گئی، پر ختم ہمیشہ کے لیے، کٹ گیا بچہ. اللہ یہ کہ وہ حلالہ کرائے، اور وہ دوسرا مطلب یہ کہ دوسرا شوہر سے دوسرا مرد جو ہے وہ شادی کرے اور پھر اس کو طلاق دے تعلق جنسی کے بعد، تو اس کے بعد پھر وہ حلال ہوگی پہلے شوہر کے لیے. اس لیے پابندی رکھی ہے. حتیٰ تنکح زوجا غیرہ قرآن میں آتا ہے. اب یہ طلاق کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس میں شادی شدہ عورتوں کو چاہیے مردوں کو سمجھائیں. غصہ آ جاتا ہے نا بعض دفعہ، تو کہتے ہیں جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. شادی کے بعد عیش بھی ہوتا ہے، تیش بھی آتا ہے. تو تیش میں یاد خدا نہ رہی تو بڑی مصیبت ہوتی ہے. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ غصے والے 4 قسم کے ہوتے ہیں. یہ ضمنی بات آ گئی ہے کیونکہ غصہ جو ہے یہی تو معاملہ خراب کرتا ہے، طلاق دلواتا ہے. تو غصے والوں کی 4 قسمیں بتائیں حدیث میں. ایک کیا ہے؟ سریع الغضب سریع الفے، جلدی غصہ آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے. اس میں ایک بات اچھی ہے، ایک بات بری ہے. اور دوسرے کیا؟ بطیء الغضب بطیء الفے، دیر میں غصہ آتا ہے، دیر میں جاتا ہے. یہ بھی ایک بات اچھی ہے، ایک بات بری ہے. اور تیسرا یہ ہے کیا؟ تیسری قسم کیا ہے کہ سریع الغضب بطیء الفے، جلدی آتا ہے، دیر میں جاتا ہے. یعنی وہ کھوٹا ہی بن جاتا ہے، غصہ جو ہے جاتا ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ بہت خطرناک ہے. یہ ایسے مردوں سے اللہ تعالیٰ بچائے، ایسی عورتوں سے بچائے. اس کے بعد چوتھی قسم کیا ہے؟ وہ یہ ہے بطیء الغضب سریع الفے. سب سے اچھا وہ ہے غصہ آتا ہے، دیر میں آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے. غصہ آتا ہے فطری چیز ہے، غصہ تو آتا ہے. ایسا تو کوئی انسان نہیں غصہ نہ آئے. مرد کو بھی آتا ہے، عورت کو بھی آتا ہے. لیکن غصہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کھوٹا نہ بن جائے، اڑ نہ جائے اس پر. ایک بات پکڑ لی، پرانی باتیں ادھر کی ادھر کی باتیں پکڑ لی، بس تو نے فلاں ایسا کیا تھا، فلاں ایسا کیا تھا، فلاں ایسا کیا تھا، بس غصہ چل رہا ہے، بس ناراضگی ہے، ترک کلام ہے، اور بچوں پہ ڈانٹ ڈپٹ ہے، گھر کی فضا متقدر ہو گئی ہے. یہ صورتحال جو انتہائی افسوسناک ہے. جو نے غصے کی 4 قسمیں بتائیں غصے والوں کی. اسی لیے یہ جو تیسری قسم ہے، کیا پہلی دوسری، اس کے اندر یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. لہٰذا غصے سے پرہیز فرمایا. والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، قرآن نے بتایا غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے. یہ جذبہ ہونا چاہیے مرد کے اندر اور عورت کے اندر بھی. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لا یفرق مومن مومنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ کوئی مومن مرد جو ہے مومن عورت سے بغض نہ رکھے. ہو سکتا ہے اسے ایک عادت اس کی ناپسند ہو تو دوسری عادت اس کو پسند آ جائے، مرغوب ہو جائے. ایسا ہوتا ہے. نہ کوئی عورت ایسی ہے، ایسی حدیث میں عورت کے لیے آیا ہے، ایسے مرد بھی ایسا ہو سکتا ہے. فرمایا کہ کوئی عورت یا کوئی مرد نہ تو پورا سارا کا سارا سراپا عیب ہوگا اور نہ سراپا خوبیاں اس میں ہوں گی، بلکہ عیب بھی ہو سکتا ہے، خوبیاں بھی ہو سکتی ہیں. لہٰذا خوبیوں پر نظر رکھی جائے، عیب کو نظر انداز کی جائے، اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے. اس میں عورت کی قربانی سے بڑا دخل ہے اس کا.